بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والبیہقی وغیرہما۔ محترم سامعین کرام، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب اربعین نوویہ کی کل کے درس تک 38 حدیثوں کی شرح و تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا چکی۔ آج 39 نمبر کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میری امت سے خطا اور نسیان اور ان چیزوں کو معاف کر دیا ہے جن چیزوں پر وہ مجبور کر دی جائے۔ اس حدیث کو حسن درجے کے ساتھ روایت کیا گیا۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حدیث کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جن کا مختصر تعارف 19 نمبر کے حدیث میں گزر چکا ہے۔ حدیث کے درجے پر کلام کیا گیا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں جو کہیں کہیں تساہل نظر آتا ہے، ان کی بعض کتابوں کے اندر احادیث کی روایت کی صحت سے متعلق اور ایسی روایتوں کو نقل کرنے سے متعلق جس میں ان کے یہاں کچھ کمزوری پائی جاتی ہے، انہی روایات میں سے ایک روایت اور ایک حدیث یہ بھی ہے۔ اس حدیث کو بعض محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم قرآن مجید سے بھی اس کو تائید ملتی ہے، اور مختلف شواہد سے یہ حدیث حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، لہذا حدیث قابل اعتماد ہوئی۔ اس حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سے اللہ رب العالمین نے خطا، نسیان اور ان چیزوں کو معاف کر دیا ہے جس پر وہ مجبور کی جائے۔ یہاں پر 3 چیزوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ پہلی چیز ہے ان اللہ تجاوز لی عن امتی، یعنی میری امت سے اللہ رب العالمین نے میری وجہ سے، تجاوز لی میری وجہ سے، میری امت سے خطا، نسیان اور بھول، جس چیز پر مجبور کی جائے امت اسلامیہ، ان چیزوں کو معاف فرمایا ہے۔ یعنی کوئی ایسا گناہ جو بھول کی وجہ سے انسان کر جائے، یا غلطی اور خطا کی وجہ سے کر جائے، یا اسی طریقے سے اس کا سبب ہو کہ کوئی مجبور کر کے اس گناہ کو انجام دلائے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے امت اسلامیہ سے ایسی چیزوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یہاں پہلی چیز بتائی گئی الخطا، یعنی انسان بغیر کسی قصد کے، بغیر ارادے کے جو کام کر بیٹھتا ہے، اس کام کو اللہ رب العالمین نے معاف فرمایا۔ نسیان کہتے ہیں انسان کے دل کا کسی چیز کو بھول جانا، اور پہلے سے اس کے دل سے اس بات کا نکل جانا، اور استکراہ کہا جاتا ہے کہ انسان کسی عمل پر، کسی ناجائز اور حرام عمل پر مجبور کر دیا جائے، اور اس کے لیے مجبور کیا جائے کہ اس چیز کو انجام دے، یعنی اس کو اس بات پر مجبور کیا جائے اور اس پر کوئی ناجائز کام کرنے کو لازم قرار دے دیا جائے۔ یہ 3 چیزیں یہاں حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ یہ 3 شرعی اعذار ہیں، عذر ہیں، جن کی گواہی قرآن مجید نے خود بھی دی ہے۔ یعنی یہ 3 ایسے اسباب ہیں جن کو بنی نو آدم کے لیے عذر کا سبب قرار دیا گیا، اور اس کی گواہی قرآن مجید نے بھی دی ہے۔ خطا اور نسیان کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ربنا لا تؤاخذنا
ان نسینا او اخطانا، اے اللہ رب العالمین ہمارا مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کر جائیں جیسا کہ اس کا معنی بتایا گیا کہ انسان کوئی ایسا کام کر جائے جس کام کو کرنے کا ارادہ اور قصد نہیں تھا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر کراہت یا کسی کو مجبور کرنے سے متعلق فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سورہ نحل کی آیت نمبر 106 میں، کہ وہ انسان جو مجبور کر دیا جائے کسی حرام کام کے لیے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں استثناء فرمائی ہے۔ اس سے پہلے فرمایا وَمَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ، جو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد اللہ رب العالمین کا انکار کرے اور کفر کرے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے اس کو کافر سمجھا ہے اور وہ اسلام سے خارج ہے، لیکن اس آدمی کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا جو مجبور کر دیا جائے کہ وہ کفریہ عمل کرے اور اس کا ایمان اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان پر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو باتیں کہی ہیں وہ قرآن مجید کے اندر اس کی تائید موجود ہے۔ یہاں پر حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو حدیث مختلف شواہد سے حسن کے درجے کو بھی پہنچتی ہے، اور اسی طرح سے حدیث میں کمزوری کے باوجود حدیث کو قرآن مجید کی گواہی کے ذریعے حدیث کے مفہوم کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اندر ذکر کی گئی باتوں کو قرآن مجید کی روشنی میں یا حدیث کی مختلف سندوں کی روشنی میں صحیح سمجھنا چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت بندوں کے لیے بہت وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے ان چیزوں کو انسانوں سے معاف فرمایا، یعنی اللہ رب العالمین نے معصیت کو انجام دینے والا اگر کوئی انسان ہے اور اس کے اندر یہ 3 اسباب پائے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کو عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح سے وہ تمام کے تمام محرمات، حرام کام عبادات میں ہو یا غیر عبادات میں، ان کو اگر انسان جہل کی وجہ سے اور نسیان کی وجہ سے یا مجبور کر کے انجام دیتا ہے تو ایسی صورت میں اگر ان چیزوں کا تعلق اللہ رب العالمین کے حقوق سے ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس پر کوئی عذاب نہیں دے گا، لیکن اگر ان چیزوں کا تعلق انسان کے حقوق سے ہے تو ایسی صورت میں اس کی ضمانت اور اس کی تلافی کی ذمہ داری انسان پر ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین اس کو پھر بھی گناہوں میں مبتلا نہیں کرے گا، کیونکہ حقوق العباد کو انسان جس کا حق مارا گیا ہے اس سے تلافی کر لے، یہی اس کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس عظیم روایت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کتاب 40 نوویہ کی 40 نمبر کی حدیث ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، وكان ابن عمر رضی اللہ عنہما يقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواہ البخاری۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور اس کے بعد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو گویا تم غریب ہو، پردیسی ہو، او عابر سبیل، یا گویا تم مسافر ہو۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کی بنیاد پر اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم کو شام کا وقت مل جائے تو صبح کے وقت کا انتظار نہ کرو، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور اگر صبح کا وقت مل جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، وخذ من صحتک لمرضک، یہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ آپ نے آگے فرمایا وخذ من صحتک لمرضک، کہ اپنی صحت و تندرستی کے ایام میں
اپنے بیماری کے ایام کی تیاری کرو اور عمل کو انجام دو. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں موت کی تیاری کر کے اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، اور مدینہ کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. قرآن و سنت کا فہم اور اس کا شعور ان کے اندر کثرت کے ساتھ موجود تھا، اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں شدید مانے جاتے تھے. ان کا مختصر تعارف 3 نمبر کی حدیث میں گزر چکا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ اخذ بمنکبیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو آگے کی جانب سے پکڑا، یعنی سامنے سے آئے اور کندھے کو اس طریقے سے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں غربت کی زندگی گزارو، پردیسی کی زندگی گزارو، اور مسافر کے طریقے کی زندگی گزارو. یہاں غریب سے مراد وہ آدمی ہے جس کی نہ رہائش ہو، نہ کوئی قرار ہو، کوئی مکان یا کوئی رہائش اور کوئی سکونت پذیری کی کوئی جگہ نہ ہو. اور اسی طرح سے اور فرمایا کہ وعابر سبیل، اور تم مسافر کے طریقے کی زندگی گزارو. مسافر کہا جاتا ہے جس آدمی کو مستقل طور سے استقرار نہ ہو، بلکہ وہ مسلسل چل رہا ہو، کبھی گاڑی سے، کبھی کسی دوسری چیز سے، اس کا سفر مسلسل جاری ہو، کسی جگہ پر اس کو قرار متعین نہ ہو، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ ابھی میں یہاں تک پہنچا ہوں، اب مجھ کو آگے جانا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ بہت شفیقانہ اسلوب ہے. آپ سامنے سے آئے، یہ بچے تھے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا. کندھے پر ہاتھ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اپنی بات سے مانوس کرنا ہے اور ان کے اوپر شفقت کا اظہار کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز کے اسالیب کثرت کے ساتھ اختیار کیا کرتے تھے تاکہ سامنے والے سے انسیت بھی پیدا ہو اور سامنے والا ہماری بات کو غور کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ سنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں تم اس طریقے کی زندگی گزارو جیسے کوئی پردیسی انسان زندگی گزارتا ہے، یا مسافر کے طریقے کی زندگی گزارو. یہ دنیا میں زہد اور ورع کی ایک مثال ہے، یعنی اس دنیا میں انسان زہد و ورع اختیار کر کے زندگی گزارے. دنیا کے اندر دنیا کا سامان جمع کرنے، بینک بیلنس بنانے، ضرورت سے زیادہ اپنے پاس مال اکٹھا کرنے سے انسان بچے. یہ دنیاوی زہد ہے، اور اس زہد کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرتا ہے اور دنیا والوں کے دل میں ہماری محبت ڈال دیتا ہے، جیسا کہ چند حدیث پہلے اس بات کا تذکرہ گزر چکا ہے ایک حدیث کی روشنی میں. اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے کلمات ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وصیت فرمائی، یہ نصیحت فرمائی، تو اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان آتا ہے، آپ کے کلام اور کلمات آتے ہیں. کہتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کا وقت پالو تو صبح کے وقت کا انتظار نہ کرو، یعنی عمل کرو اس سے پہلے کہ صبح ہو جائے. یعنی عمل میں کسی انداز کی غفلت نہ کرو، اور عمل کو دوسرے دن کے لیے ٹال مٹول کر کے ٹال دیا مت ٹالا کرو. یعنی انسان صبح کا انتظار نہ کرے اور اپنے شام کے کام کو صبح پر مؤخر نہ کرے. اسی طریقے سے فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور جب صبح مل جائے، صبح کا وقت مل جائے، تو ایسی صورت میں پھر شام کا انتظار نہ کرو. یعنی شام کے لیے پہلے سے صبح کے وقت سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے اعمال کو تیار کر لو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ فرمان ہے جو ہم کو نصیحت کے طور پر اور جامع انداز میں انہوں نے بتایا ہے. یعنی ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ وقت ضائع نہ کرو اور اپنے کام کو، صبح کے کام کو شام پر اور شام کے کام کو صبح پر نہ ٹالو،
بلکہ کام کو اپنے وقت پر کر لیا کرو۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم صبح کا وقت پانے کے بعد شام سے پہلے فوت ہو جاؤ، تمہاری موت واقع ہو جائے، تو موت کی کیونکہ ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے، اس وجہ سے وقت کا بھرپور فائدہ اٹھانا یہ ایک مسلمان اور مومن کی علامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں تعلیم کا بہت شاندار اسلوب اختیار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نصیحت فرمائی ہے۔ یہ تعلیم دینے کا ایک شاندار اور خوبصورت اسلوب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلوب اختیار کیا، یعنی ان کے کندھے کو پکڑ لیا، یہ اسلوب اصل میں ان کو متنبہ کرنے کا تھا، کیونکہ آپ ان کو مخاطب کرنے جا رہے تھے، اور ان کے دل کو اور ان کے دماغ کو ہونے والی بات کے لیے تیار کرنا مقصد تھا کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو غور سے سن لو، تاکہ یہ تمہارے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے کام آ سکے۔ تو اس روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے اسلوب میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نصیحت فرمائی ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا علم اتنا گہرا تھا اور ان کا تصور حدیث کو سمجھنے کا اتنا جامع اور اتنا مضبوط تھا کہ اس کے تناظر میں انہوں نے ایک کلام پیش کیا کہ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ تو ان کے کلام کے اندر بھی ایک جمعیت نظر آتی ہے جس سے ہم کو حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اربعین نوویہ کی 41 نمبر کی حدیث ہے، وعن نبی محمد عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حدیث حسن صحیح رویناہ فی کتاب الحجۃ باسناد صحیح۔ 41 نمبر حدیث میں ابو محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کہ مشہور صحابی رسول ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ منورہ کی ہجرت کر گئے۔ 7 ہجری کے بعد اپنے والد کے اسلام لانے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے مدینہ کی ہجرت کی 7 ہجری کے بعد، اور ان کے والد اسلام نہیں لائے تھے، اس سے پہلے انہوں نے ہجرت کی۔ 615 میلادی عیسوی میں مکہ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ اپنے والد سے صرف 12 سال چھوٹے تھے، یعنی ان کے والد کے ہاں ان کی پیدائش، ان کی والدہ کے ہاں اور والد کے ہاں 12 سال کے جب ان کے والد تھے، تبھی ان کے والد کے ہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ تاریخ اسلام کا کم عمر کے فاصلے کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بعض غزوات میں شریک ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام العاص سے بدل کر کے عبداللہ رکھا تھا۔ ہجرت کے بعد انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑا اور بہت سی احادیث روایت کی، اور احادیث کو یہ لکھ بھی لیا کرتے تھے، جس کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے رکھی تھی کہ یہ تدوین حدیث کا کام کریں۔ ان کا ایک مستقل صحیفہ تھا جس کو الصحیفہ الصادقہ کہا جاتا ہے، جو کتاب حدیث کی کتابوں اور دواوین سنت کے اندر آج بھی موجود ہے۔ یہ صحیفۃ الصادقہ ان کا ایک صحیفہ تھا جو احادیث کا مجموعہ تھا، جس کو لکھ کر کے انہوں نے تیار کیا تھا۔ تو ان کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حدیث کو لکھنے کی اجازت دی تھی۔ اسی طرح سے ان کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ قرآن مجید اور تورات دونوں کتابوں کو انہوں نے پڑھ رکھا تھا، اور دونوں کتابوں کے یہ قابل اعتماد اور عظیم جانکاری رکھنے والے عالم دین کہلاتے تھے، یعنی دونوں کے بارے میں ان کے پاس گہری معلومات تھیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے سیریا شام کی فتح میں شامل ہوئے، اپنے والد کے ساتھ یرموک کے معرکے میں ان کے اسلام لانے کے بعد شریک رہے، صفین کی جنگ میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک رہے اور ان کے ساتھ شامل رہے۔ ان کی وفات جو ہے وہ 63 یا بعض روایات کے مطابق 65 یا بعض روایات کے مطابق 69 ہجری میں مصر میں وفات ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ 67 ہجری میں مکہ میں ان کی وفات ہوئی۔ ان سے 700 احادیث مروی ہیں،
جن میں سے 7 حدیثیں متفق علیہ اور صرف بخاری میں 8 حدیثیں اور صرف مسلم میں 20 حدیثیں ہیں۔ عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہما کے بارے میں، یہ مکثرین میں سے ہیں، کثرت کے ساتھ روایت کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ حدیثوں کو لکھا بھی کرتے تھے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کہ سب سے زیادہ احادیث نقل کرنے والے ہیں، وہ ان کی اس چیز پر رشک کیا کرتے تھے کہ یہ حدیث کو نقل بھی کرتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں، اور کہتے تھے کہ میں اپنے سے زیادہ کسی کو حدیث کا حافظ یا حدیث کا جانکار نہیں پاتا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو نقل کیا ہو، الا عبداللہ بن عمر، مگر عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہما کو میں اپنے سے زیادہ ذی علم سمجھتا ہوں اور زیادہ حدیثیں نقل کرنے والا، کیونکہ وہ لکھ بھی لیتے ہیں اور میں لکھ نہیں پاتا، بلکہ صرف میں حدیثوں کو نقل کرتا ہوں۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہما کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو ان چیزوں کے تابع نہ کر دے جن چیزوں کو میں لے کر کے آیا ہوں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، جس کو کتاب الحجہ کے اندر صحیح سند سے روایت کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس حدیث کے بارے میں بھی علماء نے کلام کیا ہے، لیکن اس حدیث کے مفہوم کی دوسری حدیثیں دوسری جگہوں پر موجود ہیں، جس سے حدیث کا معنی اور مفہوم صحیح ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس طرح کا عمل نہ کر لے، حتی یکون ہواہ، یہاں تک کہ اس کے مقاصد اور اس کی خواہشات میں جس چیز کو لے کر کے آیا ہوں اس کے تابع نہ ہو جائیں، یعنی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ اس کے دل میں جو خواہش پیدا ہو اس کو انجام دے دے، چاہے شریعت کے خلاف ہی انجام دے۔ یہ چیز انسان کے اندر اور مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کی خواہشات، اس کے دل کے تصورات، اس کے دل میں اٹھنے والی خواہشات، یہ سب کی سب قرآن و سنت کے تابع ہونی چاہیے۔ ان میں انسان کو اپنی مرضی نہیں اپنانی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس وقت تک تم میں سے کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی ساری خواہشات، سارے عزائم، سارے مقاصد ان چیزوں کے تابع نہ ہو جائیں جن چیزوں کو میں لے کر کے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں آیا ہوں۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کا تذکرہ فرمایا ہے، حتی یکون ہواہ، یہاں تک کہ اس کے ہوا یعنی قصد و خواہش۔ یہ قصد و خواہش جو ہے یہ مذموم اور محمود دونوں طرح کے ہوتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں انسان کی پیروی اور خواہشات کی تکمیل میں جو محمود ہیں، قابل تعریف ہیں، یعنی انسان اپنی خواہشات کی تکمیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات کے مطابق کرے تو خواہشات کی تکمیل کا یہ طریقہ بہتر ہے اور قابل مدح ہے۔ اور اسی طریقے سے اتباع ہوا کا ایک طریقہ ہوتا ہے مذموم، یعنی انسان شریعت کے خلاف اپنی مرضی کو انجام دے اور کچھ بھی کرتا رہے تو یہ مذموم ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک بہت بنیادی بات کہی ہے، لما جئت بہ، میں جو چیزیں لے کر کے آیا ہوں ان چیزوں کے تابع اگر تم اپنی خواہشات کو نہیں کرتے تب تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اس سے واضح طریقے سے ہم کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت بیان کی ہے اس کو واجبی طور سے انسان کو اپنانا چاہیے۔ انسان اگر یہ طریقہ نہیں اختیار کرتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، بلکہ اپنے امام، اپنے مفتی کے طریقوں کو اور وہ فتویٰ قرآن و سنت کے مطابق ہو یا مخالف ہو اس کو اپناتا ہے اور اس طریقے پر چلتا ہے، تو ایسی صورت میں گویا اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی مخالفت کی اور وہ ناقص الایمان ہوگا۔ جس حد تک اس کا عقیدہ خراب ہوگا، جس حد تک اس کا عمل شریعت کے مخالف ہوگا، اس حد تک اس کا ایمان گیا گزرا اور
اسی طرح سے کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اور اپنے احکام و مسائل کے بارے میں اس بات کی وضاحت فرما دی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، اپنی خواہشات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھالیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اور اسی طریقے سے ہم دعا کریں گے جیسے روزانہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین فقراء اور مساکین کا مددگار بنے اور ہم کو اس وبائی مرض سے جلد نجات دے تاکہ ہم عام معمولات کی زندگی گزار سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔